الگ چیز ہے. معلومات تو غیر مسلم کو ہم سے زیادہ ہیں. دیکھو باپ اگر بیٹے کو یہ بتانا چاہے کہ یہ نالج دینا چاہے کہ میں تمہارا ابا ہوں, نالج, تو اس کے لیے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے. جب بچہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے نا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ ابو ہیں اور یہ کون ہے. کمپلیٹ ہو گئی نا اس کی نالج. پوری زندگی اب دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بچے کو پتا چل گیا یہ ابا ہیں اور یہ اماں ہیں بس. لیکن باپ اور باپ سے کی جتنے ریلیٹیوز ہیں میرا خیال ہے ہزاروں دفعہ موت تک, بلکہ مرنے کے بعد بھی, ابا کے مرنے کے بعد بھی بچے کو بتاتے رہتے ہیں یہ کون تھے تمہارے ابا, اگر بچہ ابا کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا. دیکھو بچے کو بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں, بچے کو سمجھ میں آ گیا یہ ابو ہیں اور یہ کون ہیں, کیونکہ بچہ اسلامی ملک میں پیدا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے سب کے ابو ہوتے ہیں تو ہمارے بھی ایک عدد ابو ہوں گے. بعض لوگوں میں نہیں ہے, وہ اس کو اتنے سیریس نہیں لیتے, ابو کہتے ہیں بس ہیں, کوئی بھی ہیں, بغیر ابو کے پیدا نہیں ہوتا. کون ہے چھوڑو, اس بحث میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں, یہ امی ہیں بس. اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی اب ختم ہو گیا, امی کا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا. فارموں میں جیسے بکرے پلتے ہیں نا, ایسے ان ترقی یافتہ کنٹریز میں بچے پل رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ تہذیب کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں تہذیب ان سے سیکھنی چاہیے. عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے, بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, اسلام سے پوچھ رہے ہو, تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں. گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر, وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہیں. 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی کالز آتی ہیں بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا, ملیشیا کی سیر کرا دی, پھر بھی ناشکری کر رہی ہے, اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے, لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر, پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے کوئی پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کر دے, ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری, اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے, اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنی. لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے. خیر میں ان ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, ابھی پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے, مرد کی زبان بند رہتی ہے, اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. ہوتا ہے ظلم, عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں. کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے, پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی, 2 نمبر آدمی ہے, تو 2 نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا, 2 نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی. یعنی کچھ بھی کر رہا ہو, ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, آدمی کے اوپر. یہ سارا یورپ کا کلچر ہے, یورپ, انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں, عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اطاعت جو عورت کے اوپر, جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا, میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں, گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے, عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں, نچوڑتی پورا طبیعت کے ساتھ, اس کو پورا نچوڑ لیا. اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر؟ نہ ساس کی خدمت, نہ سسر کی خدمت. ایک مولانا طاری جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان. وہ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا, کوئی بھی, اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے, عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں, اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی. قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے, بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے, بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ تھکا ہوا آیا ہے, وہ تمہارے لیے کما, گیس کا بل وہ دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا. تو لبرل, اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا, اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں, اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کو ہوگا؟ طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا, عورت کا بیڑا غرق. میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے, ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے, لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے.
بھائی نان نفقہ ادا کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اس کا مطلب ظالم ہے. ہیں ایسے لوگ, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ظالم ہے. اس کا تو حل ہے نا, اس سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس کا کیا حل ہے بیچارے کا؟ عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو اس سے. اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, جو بھی کرے اس کے ساتھ, مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا, عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی, وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا, میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں ہے, حرام ہے جان سے مارنا. لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے. آئی بات سمجھ, سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ میاں پہ. اور عزت الگ گئی, کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا, سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے, اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا, یہ تو پوچھیں پہلے, یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا, وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے. وہ الو کا پٹھا, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے, وہ ناشتہ دے رہے تمہیں, دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. بس کرو نا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. یورپ جا کے دیکھو, وہ آدھا میاں کما رہا ہے, آدھا بیوی کما رہی ہے. پھر یہ اضافی غریبیاں ہیں, جیب خرچی بھی دینی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے. سب دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہوں گے. نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے. آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے؟ گھر ہو. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا, غائب ہو گیا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات, یہ مرد کا حق ہے. رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا اس میں. اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے, وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے. وہ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند, شوہر کے پابند, یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ, ایک طرف ہو جاؤ, یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی, نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو, رشتہ بتا دیں, رشتہ بتا دیں, کسی شادی کرا دیں, شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت